أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم سے بنایا اور اسی سے اس کی زوجہ حوا کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ڈرو قرابتوں میں قطع رحمی سے، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء یہ مدنیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگو، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے پیدا کرنا حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کرنا مراد ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور حضرت آدم علیہ السلام میں سے ہی ان کی زوجہ کو پیدا کیا۔ ان میں سے زوجہ کے پیدا ہونے کا مطلب ان کی پسلی میں سے ان کو پیدا کیا گیا تھا۔ اس کے اوپر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء، عورتوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ فإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ فإن ذهبت تقيمه كسرته، اگر تم پسلی کو سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ وَإِن تَرَكْتَهُ، اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا، سیدھا نہ کیا، لم يزل آوج، تو یہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء، عورتوں کے بارے میں حکمت عملی سے کام لو۔ بخاری 3331 3331، مسلم میں بھی ہے۔ آگے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاء، اور انہی دونوں میں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پھیلائے، یعنی آگے ان کی اولادیں چلیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو جس کے نام سے یا جس کے واسطے اور قسمیں دے دے کر تم لوگوں سے اپنی حاجتیں اور حقوق مانگتے ہو۔ والارحام، اور اتقوا اللہ، یہ اتقوا اس کا یہ دوسرا مفعول ہے۔ ارحام کے بارے میں بھی تقوی اختیار کرو، مراد ہے ان کو قطع نہ کرو، قطع رحمی نہ کرو، صلہ رحمی کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رقیب ہے۔ رقیب کا معنی ہے حافظ ہے، تمہارے اوپر نگرانی کر رہا ہے، تمہاری مانیٹرنگ کر رہا ہے۔ حضرت منذر بن جریر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، دن کا پہلا پہر تھا۔ اتنے میں کچھ لوگ ننگے پاؤں والے ہمارے پاس پہنچے، انہوں نے چادریں اوڑھی ہوئی تھیں اور تلواریں لٹکائی ہوئی تھیں۔ زیادہ تر مضر میں سے تھے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سارے ہی قبیلہ مضر کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حلیے دیکھ کر بہت دکھ کا اظہار فرمایا۔ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، ان پر ترس اور رحم آیا، کیونکہ وہ سارے کے سارے ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، ان کے چہروں سے بھوک صاف جھلک رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو حکم دیا کہ اذان دو اور اقامت پڑھو، اور نماز پڑھائی تو آپ نے لوگوں کو خطاب فرمایا اور یہی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، آخر تک ساری آیت آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور لوگوں کو ان مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، انہیں کھلانے پلانے، ان کے لیے اپنے اپنے گھروں سے کچھ پیش کرنے کی ترغیب دلائی۔ پلوں میں دیکھا گیا کہ کوئی دینار لا رہا ہے، کوئی درہم لا رہا ہے، کوئی کپڑا لا رہا ہے، کوئی گندم لا رہا ہے، کوئی کھجور لا رہا ہے، حتیٰ کہ کسی کے پاس آدھی کھجور بھی تھی تو وہ لے آیا، تو وہاں پر دو ڈھیر لگ گئے کھانے اور کپڑوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا، فلہ اجرہا، اسے اس کا اجر ملے گا، واجر من عمل بہا بعدہ، اور اس کا اجر بھی ملے گا جو اس پر بعد میں عمل کرتا رہے گا، من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، بغیر اس کے کہ دوسرے عمل کرنے والوں کے اجر میں سے کسی چیز کی کٹوتی ہو۔
ومن سن فی الاسلام سنت سیئۃ، جس نے اسلام میں بری سنت اور برا طریقہ رائج کیا اس کا گناہ اس کو ملے گا، اس کے اوپر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس کو ملے گا، اور ان گناہ کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہاں حدیث مکمل ہوئی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 1017، اور یہی معروف آیت ہے جو عام طور پہ خطبوں میں پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دفعہ شہادت سکھائی، ایک تو نماز کے اندر تشہد، دوسرے خطاب اور نکاح کے وقت تشہد۔ نماز والا تشہد وہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے نماز کا تشہد۔ اور باقی نکاح اور خطبے کا تشہد کیا ہے وہ بتایا کہ ان الحمد للہ، اور اگر ان ہٹا دیں تو پھر بڑھے گا الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 آیتیں یہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ راویوں نے جب روایتیں ایک دوسرے کو بتائیں تو تفصیل کے ساتھ آیتیں پڑھ کے سنائیں۔ ان میں ایک آیت تھی اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دوسری واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ وہ آیت ہے جس وقت ہم سورۃ النساء کی پہلی آیت پڑھ رہے ہیں۔ تیسری ہوتی تھی اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 70 ہے۔ یہ ساری حدیث جس میں 2 قسم کے تشہد بتائے گئے ہیں، ایک نماز والا اور ایک خطاب والا، یہ جامع ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 1105۔ اس کے علاوہ بعض علماء اپنے ذوق، شوق اور علم کے مطابق مختلف مواقع پر مختلف قسم کے خطبے پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ سارے درجہ اباحت میں جائز ہیں، کیونکہ خطبے جو مقصودی چیز ہوتی ہے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے افضل بات وہی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات سے ثابت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان الرحم شجنۃ من الرحمن، یہ جو رحم ہوتا ہے اور رحمی رشتہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ایک دوسرے کو دی گئی ہمدردی ہے اور ایک دوسرے کا درد لینا ہے۔ فقال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا تھا من وصلک وصلتہ، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، ومن قطعک قطعتہ، جو تجھے قطع کرے گا میں بھی اسے قطع کروں گا۔ بخاری 59-88۔ اس پر اور بھی احادیث ہیں، اتنا کافی ہے، آگے چلیے۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور نہ بدلو اپنا کھوٹا مال ان کے کھرے مال سے، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مال میں ملا کر، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیم کو کوئی قریبی رشتہ دار یا مسلمان اپنے ساتھ ملا لیتا تھا اس کی پرورش کے لیے، تو اس کا جو مال ہوتا تھا اس مال کی بھی نگرانی یہ بندہ اپنے ذمے لیتا تھا۔ اب اس یتیم کو ساتھ رکھ کے اپنے پاس سے کھلانا ہے یہ بھی ممکن تھا، اور اگر جو آدمی یتیم کی کفالت کر رہا ہے وہ اتنا امیر نہیں ہے، بمشکل اپنا گزارا چلا رہا ہے، تو وہ اس یتیم کا مال اس کو یتیم کو کھلائے، پھر یتیم کی کفالت کے بدلے میں یتیم کو جو وہ کھلا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ خود بھی تھوڑا بہت کھا سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ مختلف صورتیں تھیں جن کے اندر مکمل رہنمائی کی اس زمانے میں سخت ضرورت تھی، اور یہ کثرت سے وقوع پذیر ہو رہا تھا۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یتیموں کی کفالت کرنے والوں کو رہنمائی دی کہ یتیموں کا مال انہیں دے دو، اور وہ جب بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تو جو آپ نے اپنی کفالت میں لیا تھا، تحویل میں لیا تھا، نگرانی میں لیا تھا، وہ ساری کی ساری امانت ان کے حوالے کر دو۔
اور مال کو آپس میں تبدیل نہیں کرنا، اس کی اچھی چیز رکھ کے اس جیسی نسبتاً کمزور چیز، خراب چیز اس کو دے دی جائے، اس قسم کی کمی بیشی اس سے منع کیا گیا۔ اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے، تو اس کے مال کے کھائے جانے کا واضح اندیشہ تھا، فرمایا صاف ستھرا رویہ اختیار کرنا ہے، اس کا مال نہیں کھانا۔ یہ انہ کان خوباً کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، خوب گناہ کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے خطاب کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، یہ خطاب یتیم کے اولیاء اور اس کے سرپرستوں کے لیے ہے۔ اس کی تھوڑی تفصیل آگے آتی ہے، یہاں بات ختم نہیں ہو گئی، اگلی آیت پڑھیے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو اپنی پسند کے موافق ان کی بجائے ایک وقت میں 2 3 4 عورتوں سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ ان میں عدل قائم نہ رکھ سکو گے تو نکاح کرو ایک سے، یا اکتفا کر لو ان پر جو تمہاری مملوکہ کنیزیں ہیں، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم ایک ہی کی طرف نہ جھک پڑو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، بعض لوگ یتیم بچیوں کو اپنے ساتھ ملاتے تھے تو ان کے سمجھدار ہونے پر ان سے نکاح کر لیتے تھے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ اگر آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھ سکیں تو نفس نکاح کی حد تک تو حرج کوئی نہیں، لیکن اس کے اندر اگر کچھ پیچیدگیاں ہوں، باریکیاں ہوں اور نیتوں کے اندر کچھ اور ارادے ہوں تو اس کی اصلاح فرمائی کہ ان کے ساتھ اگر انصاف نہ کر سکو تو پھر ان سے نکاح کرنے کی بجائے ان کے علاوہ دوسری خواتین موجود ہیں، ان کے معاملے میں اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالو، دوسری عورتوں سے نکاح کر لو، ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئیں، من النساء، عورتوں میں سے، مثنیٰ و ثلاث و رباع، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، 4 تک کی حد ہے۔ اور یہ جو ترجمہ میں حضور غزالی زمان نے فرمایا ان کے علاوہ کے ساتھ نکاح کر لو، تو ان کے علاوہ کے لفظ کے اندر بہت بڑی وضاحت موجود ہے، ورنہ یہ آیت سمجھ ہی نہیں آتی۔ پھر فرمایا اگر یہ جو 1 2 3 4 آپ نے عورتیں کرنی ہیں تو اجازت تو ہے، تو ان ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کے اندر بھی آپ اگر دیکھو کہ ان کے ساتھ بھی انصاف نہ کر سکو گے تو پھر فواحدتاً، پھر ایک سے نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہوں۔ اس زمانے میں غلاموں اور کنیزوں کا رواج تھا، یہ اس لحاظ سے بات ہو رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یتیم بچیوں سے جو تمہارے پاس کفالت میں ہوں، خلوص نیت اگر ہے، ان کی بھلائی سوچنا مقصود ہے تو آپ نکاح کر سکتے ہو۔ اگر ان کے ساتھ بے انصافی کا ڈر ہے تو ان کے علاوہ اور عورتوں سے 2 3 4 سے نکاح کرو۔ ان سے بھی اگر ایک سے زیادہ کے ساتھ نکاح کرتے وقت بے انصافی کا اندیشہ ہے تو پھر ایک سے ہی رکھو۔ یہ ہے سٹیپ وائز رہنمائی جو اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ ایک یتیم بچی ہوتی تھی جو اس کے کسی رشتہ دار، ولی اور جو اس کا مالک و وارث، اس کا نگران بنتا تھا، وہ اس کی گود میں آتی تھی، اس کی زیر کفالت و پرورش ہوتی تھی۔ وہ بچی کا مال جو ہے وہ اپنے مال کے ساتھ ملا کے اکٹھا استعمال کرتا تھا، اور جب وہ بچی بڑی ہوتی تو اس بچی کا مال جمال جب اسے پسند آتا تو وہ اس کے ساتھ نکاح کا ارادہ کرتا، لیکن اس کے حق مار میں وہ انصاف سے کام نہیں لیتا تھا، اور جس طرح عام طور پر حق مار کا رواج ہے وہ حق مار بھی اسے نہیں دیتا تھا کہ جی کیا ہے، میرے پاس ہی تو ہے، میرے زیر کفالت ہی تو ہے، اس کی کون سی ایسی بات ہے۔ تو فنہو ان ینکحوا ہن، اللہ نے ایسی بچیوں سے نکاح کرنے سے اور اس طریقے سے نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ الا ان یقسطوا لہن، ہاں ان کے ساتھ انصاف کا رویہ کرنے کی شرط کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح کی اجازت تھی، منع بھی نہیں تھا۔ اور یبلغوا لہن اعلیٰ سنتہن فی الصداق، اور بہترین قسم کا اس علاقے کے اندر جو رواج ہوتا تھا وہ مہر دینے کا ان کو حکم دیا گیا۔ اگر ایسا نہ کر سکیں تو پھر اس صورت میں
حکم دیا گیا کہ این ینکحوا ما طاب لهم من النساء سواہن، ان کے پھر علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کرو، ان کے لیے پریشانی نہ بناؤ۔ لمبی حدیث ہے اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 4574 4574۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میرے پاس 8 بیویاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اختر منہن 4، ان میں سے 4 کو چن لو، باقی چھوڑ دو۔ ابو داؤد 2241۔ عن ابن عمر قال اسلم غیلان بن سلمۃ وتحتہ 10 نسوۃ، غیلان بن سلمہ مسلمان ہوئے اور ان کی 10 بیویاں تھیں۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ منہن 4، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے 4 اپنے پاس رکھو۔ ابن ماجہ 1953۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، اور دے دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے، پھر اگر وہ اس میں سے خوش دلی کے ساتھ تمہیں کچھ دے دیں تو اسے مزے سے خوش ہو کر کھاؤ۔ جی، اپنی بیویوں کا حق مہر انہیں کھلے دل سے دو، ہاں اس میں سے اگر وہ آپ کو کچھ واپس کر دیں یا معاف کر دیں تو اسے آپ ہنیئا مریئا، بے شک رج رج کھاؤ، دنیا میں کھلا کھاؤ اور آخرت میں اس پر گرفت نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا۔ نکاح شغار، شین غین الف را، اور وشغار ان یزوج الرجل ابنتہ علی ان یزوجہ ابنتہ ولیس بینہما صداق۔ نکاح شغار یہ ہوتا تھا کہ رشتے لیے دیے جائیں، اس کی بیٹی وہ لے، اس کی بیٹی یہ لے، اور کہیں کہ حق مہر کی کوئی ضرورت نہیں، تو اپنی بیٹی کا حق مہر چھوڑ دے، میں اپنی بیٹی کا حق مہر چھوڑ دیتا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رویے سے منع فرمایا، دونوں کا، وہ اس کا حق مہر دے، یہ اس کا حق مہر دے۔ بخاری شریف 51-12۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احق الشرط ان یوفی بہ ما استحللتم بہ الفروج، جس شرط کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے نبھایا جائے، وہ شرط کون سی ہے؟ جس کے ذریعے سے تم عورتوں کو اپنے نکاح میں لیتے ہو اور انہیں اپنے لیے حلال کرتے ہو۔ بخاری 51-51 5151۔ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، اور نہ دو بے وقوفوں کو ان کے مال جو تمہاری تحویل میں ہیں، جنہیں بنایا اللہ نے، اے لوگو تمہاری بسر اوقات کا ذریعہ، اور اس مال میں سے تم ان کو کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے پسندیدہ بات کہو۔ ناسمجھ بچے جو ہوتے ہیں یا جو لوگ دماغی طور پر کمزور ہوتے ہیں، بے وقوف پاگل ہوتے ہیں، تو ان کے حوالے مال نہ کرو، کیونکہ وہ اس ذمہ داری کو نبھا نہیں سکیں گے، اور انہیں تم اپنے ساتھ ملا لو تو اپنے جیسا کھلاؤ اور اپنے جیسا پلاؤ، اپنے لیول کے مطابق ان کو کھلاؤ پلاؤ، اور ان سے زبانی بات کرو تو اچھی بات زبان سے نکالو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جو اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ ایک وہ جس کے تحت بد اخلاق بیوی تھی اور اس نے اس کو طلاق نہیں دی۔ دوسرا وہ آدمی کان لہ علی رجل مال فلم یشہد علیہ، جس کا مال کسی بندے کے پاس تھا اور اس نے اس پر کوئی گواہ نہیں بنایا تھا۔ تیسرا وہ ہے رجل آتا صفیحا مالہ، جس نے بے وقوف آدمی کو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ فقد قال اللہ عز وجل، حالانکہ اللہ کا حکم یہ تھا ولا تؤتوا السفہاء اموالکم، بے وقوفوں کو اپنا مال مت دو۔ غیر ذمہ دار آدمی کے ہاتھ میں مال دے دیا۔ اس مستدرک حاکم میں ہے 3231 3231۔ یہی وہ آیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے یہ وضاحت فرمائی۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پس اگر تم ان میں عقل مندی کے آثار دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو اور انہیں فضول خرچی اور جلد بازی سے نہ کھاؤ، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں اور تم سے اپنا حق طلب کریں۔ اور یتیم کا وہ ولی جسے حاجت نہ ہو بچتا رہے، اور جو حاجت مند ہو وہ کھائے دستور کے موافق۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ جی، آیت میں چند چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ جب یتیم بڑے ہو رہے ہوں تو ان کا جائزہ لے لو، آزما لو کہ یہ سمجھدار ہو گئے ہیں یا نہیں۔ جب نکاح کرنے کے قابل ہو جائیں اور بالغ ہو جائیں، تگڑے ہو جائیں، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ پھر یہ فرمایا کہ ان کا مال ان کے بڑا ہونے سے پہلے جلدی نہ کھانا کہ کہیں بڑے ہو کے ہم سے اپنا مال مانگ نہ لیں۔ یہ ذہن رکھ کے اور اس سوچ کے ساتھ ان کا مال کھانا یہ بھی غلطی ہے۔ اگلی بات یہ فرمائی کہ اول تو بہتر یہ ہے کہ جو بندہ کھاتا پیتا ہو، غنی ہو، مالدار ہو، وہ ان کے مال سے کھائے ہی نہیں، ان کی جو پرورش کر رہا ہے وہ فی سبیل اللہ کرے۔ اور اگر کوئی بندہ ان کی پرورش کرنے والا فقیر ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، تو وہ پھر ان میں سے، ان کے مال میں سے اگر کچھ لے اور کھائے تو معروف طریقے سے، یعنی جائز طریقے سے، پوری شرافت اور دیانتداری کے ساتھ لے۔ پھر اگلی بات بتائی کہ جب تم ان کا مال ان کے سمجھدار اور بالغ اور شادی کے قابل ہو جانے کے بعد ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ بنا لو، تاکہ کل کو کوئی خرابی واقع نہ ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اللہ تعالیٰ کثرت سے ایسے احکام ارشاد فرمانے کے بعد اس قسم کے الفاظ اور ان سے ملتے جلتے الفاظ بولتا ہے کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے، تاکہ ہر معاملہ کرتے وقت، ہر کام کرتے وقت، عبادت کرتے وقت، اپنے نیت کو استعمال کرتے وقت آخر میں متوجہ کرا دیا جائے کہ اگر اندر خانہ پھر بھی کوئی بندہ سجی کھبی کوئی ڈنڈی مارے گا تو یاد رکھنا چاہیے کہ بالآخر اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسی آیت کے بارے میں، اس کے اندر جو الفاظ ہیں، من کان غنیا فلیستعفف، جو مالدار ہو وہ بچ کے رہے اور غریبوں کا مال نہ کھائے اور ان کے اوپر فی سبیل اللہ خرچ کرتا رہے۔ ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، اور جو فقیر ہو تو وہ معروف طریقے سے اس میں سے لے سکتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں فرمایا نزلت فی وال الیتیم، یہ یتیم کے والی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اذا کان فقیرا، جب وہ فقیر ہو تو، انہ یاکل منہ مکان قیامہ علیہ بمعروف، وہ اس بچے کی پرورش کرنے کے عوض اس کے مال میں سے معروف طریقے سے کچھ نہ کچھ لے سکتا ہے۔ بخاری 45-75۔ پہلے حدیث گزر چکی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شامل نہ کیے گئے، کیوں؟ عمر 14 سال تھی۔ اگلے سال والی جنگ میں شامل کیے گئے، کیوں؟ عمر 15 سال تھی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بالغ ہونے کی عمر 15 سال ہے۔ حدیث مسلم شریف میں ہے 1868 1868۔ اور عمریں نہ بھی پتہ چلیں تو ایک طریقہ یہ بھی رکھا گیا ہے۔ حضرت عطیہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں مسلمان نہیں تھا تو میں بنی قریظہ کے قیدیوں کے اندر موجود تھا، تو کہتے ہیں کہ ہم قیدی ہو گئے تو فکانو ینظرون، صحابہ کرام دیکھتے تھے، چیک کرتے تھے، فمن انبت الشعر قتل، جس کی داڑھی کے بال آئے ہوئے تھے اسے مار دیا جاتا تھا، اور جس کی داڑھی نہیں آئی تھی اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ ابو داؤد شریف میں 4404 4404۔ یہ جنگی اصول اور قوانین کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، میں دیکھتا ہوں کہ آپ ضعیف ہو، میں آپ کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز دیکھیے، جیسی شخصیت ہے ویسے احکام ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اصول پیش کر رہے ہیں تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے، ورنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ کوئی آپ میں ضعف ہے، نہ کوئی آپ کے اندر کسی امتحان میں ڈلنے یا ڈھلنے کی صلاحیت میں کوئی کمی ہے۔
لیکن ان کو سمجھا رہے ہیں بڑے پیارے طریقے سے. فرما رہے ہیں لا تأمرن علی اثنین، 2 بندوں کا بھی امیر کبھی نہ بننا. ولا تولین مال یتیم، اور مال یتیم کا متولی نہ بننا. مسلم 1826. اس حدیث میں نفس مسئلہ کے علاوہ بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں اور تربیتی حکمت عملی اور طریقہ کار زبردست ہے. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، خواہ وہ تھوڑا ہو یا بہت، حصہ مقرر کیا ہوا. قرابت والے جو چھوڑ جائیں اس میراث میں مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے. اس آیت کے نازل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عرب میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور بعض صورتوں میں بچوں کو بھی، چھوٹے بچوں کو، نابالغ بچوں کو، صغار کو بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو باطل کر دیا اور فرمایا کہ عورتوں کا بھی حصہ ہے، بچے خواہ چھوٹے رہ جائیں ان کا بھی حصہ ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب ترکہ تقسیم ہوتے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو. جب مال تقسیم ہونے لگے، میراث بٹنے لگے، تو جو وارث ہیں وہ اپنا اپنا حصہ لے رہے ہو، میرا اتنا ہے، آپ کا اتنا ہے، آپ کا اتنا ہے. تو اس وقت اگر کوئی غریب بچہ پاس آ کے کھڑا ہو جائے، یتیم کھڑا ہو جائے، یا محلے کے بچے آ کے کھڑے ہو جائیں، تو ان وارثوں کو چاہیے کہ اب تو یہ خود وارث ہے نا، کوئی تیسرا بندہ تھوڑی بانٹ رہا ہے، یہ خود وارث ہیں، تو اپنی میراث جو مرنے والے کے مال میں سے ان کو حصے میں مل رہی ہے، اس میں سے تھوڑا بہت کوئی پیسہ ٹکا یا کوئی لپ دانوں کی ان بچوں کی گود میں بھی ڈال دیں. وہ جو پاس آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، وہ جو جھونگا لینے آتے ہیں، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دینا. یہ دیہاتوں میں اب بھی رواج ہے، جب گندم کی ڈھیری اٹھاتے ہیں تو بچے جھولیاں کر کے آ جاتے ہیں. تو اب وہ رواج تھوڑا تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے، بعض جگہ ختم ہو چکا ہے کہ بچے گندم لے جا کر، دانے لے جا کر ہٹی پر، دکان پر دیتے تھے، تو دکاندار ان کو مرنڈا دیتا تھا یا اس قسم کی چیزیں دیتا تھا. تو اسی طرح جب عرب لوگ اپنی بکریوں اور ڈاچیوں کو کسی جھیل پر پانی پلانے کے لیے لے جاتے تھے، تو اس وقت اس جگہ پر بھی بچے ارد گرد کے خیموں سے بھاگ کے آ جاتے تھے. تو وہ ان ایک ایک دھار ڈاچی کے دودھ کی ان کے کاسے میں ڈال دیتے تھے. تو وہ کئی ڈاچیوں والوں کے پاس جا جا کے تھوڑا تھوڑا دودھ لے کے تو وہ ڈھیر سارا دودھ بنا لیتے تھے. تو غربت کا زمانہ تھا، اور یہ بچوں والی جو باتیں تھیں، یہ اس ماحول میں اگر آپ جائیں تو یہ بڑا پیار کا ماحول ہے. یہ ایسے بچے جو آ جاتے ہیں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دینا یہ درست نہیں ہے. لیکن یہ جو حکم ہے یہ کوئی فرض واجب کے حوالے سے نہیں ہے، یہ استحبابی حکم ہے، یعنی ایسا کرنا مستحب ہے، بہت پسندیدہ ہے. یہ مال کی تقسیم اور معاشیات کی باہمی تقسیم کا ایک بہترین نمونہ ہے جو اسلام کے اندر پایا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم بچے پاس آ کے کھڑے ہو جائیں اور ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے، تو یہ میراث کی تقسیم کے خلاف نہیں ہے کہ اس کے نسخ کے بارے میں غور کیا جائے، کیونکہ یہ تو استحبابی حکم ہے. اور جو بھی یتیموں کو اور مسکینوں کو اور فقیر بچوں کو یا ویسے مانگنے والے بچوں کو کوئی دے گا تو اپنے مال میں سے دے گا، اس کے اوپر کسی قسم کے نسخ کی کوئی بحث نہیں ہے. فرمایا ہیا محکمۃ ولیست بمنسوخۃ، بخاری 4576. یہی ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسا مال ہے کہ اگر بچے آ جائیں تو ان کو استطاعت اور توفیق ہے تو دے دو. اگر سمجھتے ہو کہ ہم نہیں دے سکتے، مال پہلے ہی تھوڑا ہے اور لینے والے پہلے ہی بڑے سخت غریب ہیں، تو نہ دو. فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ تَقْصِيرٌ اُعْتُذِرَ إِلَيْهِمْ، اگر مال میں پہلے ہی کمی ہے تو ان بچوں سے معذرت کر لی جائے گی.
یہ معذرت والی حدیث مستدرک حاکم میں ہے، حدیث نمبر 32-33۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور وہ لوگ یہ سمجھ کر ڈریں کہ اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے کمزور بے سہارا اولاد تو انہیں کیسا خوف ہوتا ان پر، تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں۔ آسان آیت ہے اور بڑی زبردست نفسیاتی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے کہ ذرا خود غور کرو نا کہ یہ جو بچے رہ گئے ہیں، ان بچوں کے باپ کی طرح تم مر جاتے اور ان بچوں کی طرح تمہارے بچے رہ جاتے تو تمہارا کیا رویہ ہوتا؟ ان بچوں کو ساتھ ملانے میں تمہیں خود بخود اچھا رویہ اختیار کرنے کا سبق مل جائے گا، اور ان بچوں میں سے اگر کوئی تقسیم میراث کے وقت کچھ جھونگا مانگنے آ جائے تو اس کی ہتھیلی پہ کچھ نہ کچھ رکھنا ہے، معروم نہیں چھوڑنا، یہ سبق بھی آٹومیٹک آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ فوت ہونے والوں کے لیے ایک حدیث ہے کہ وہ بھی دنیا سے جائیں تو اگر ان کا بس چلتا ہے تو سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا کے نہ چلے جائیں، اپنے بچوں کو بے سہارا نہ چھوڑیں، ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک حدیث پہلے سنا چکا ہوں کہ ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار ہو گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں سارا مال جو ہے اس کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں۔ حضور آدھے کی وصیت کرتا ہوں اللہ کی راہ میں۔ فرمایا نہیں۔ حضور تیسرا حصہ۔ فرمایا چلو تیسرا حصہ ٹھیک ہے، ویسے ہے تو یہ بھی زیادہ۔ انکا ان تدع ورثک اغنیاء خیر من ان تدعہم عالۃ یتکففون الناس فی ایدیہم۔ آپ ان کو، اپنے بچوں کو امیر چھوڑ کر جاؤ، ان کے ہاتھ میں کوئی پیسے رکھ کے جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ انہیں کنگال کر کے جاؤ اور یہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ فرمایا یہ سمجھانے کے لیے کہ اپنی اولاد کو دینا صدقے سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ فرمایا آپ جو بھی ان پر خرچ کرو گے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ رکھو گے وہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اے سعد، یہ تو آپ باتیں جو کہہ رہے ہو نا، یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہو کہ آپ کا شاید وصال ہونے لگا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی آپ نے اس بیماری سے اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے، مسلمانوں کو فائدے پہنچانے ہیں، کفر کا نقصان ہونا ہے آپ کے ہاتھوں۔ یہ حدیث بخاری میں ہے 2742۔ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ بے شک جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کے مال ناحق، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ پہنچیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ بالکل آسان آیت ہے کہ یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 چیزوں سے بچو جو عذاب کا سبب ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ایسے بندے کو قتل کرنا جس کا قتل کرنا منع تھا، حرام تھا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، اور نمبر 6 جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، نمبر 7 بے گناہ مومن خواتین کے اوپر جھوٹا الزام لگانا۔ بخاری 2766۔ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔
حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کے حصوں کے بارے میں، لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، پھر اگر لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے اوپر تو ان کے لیے ترکے کی 2/3 ہے، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا 6واں حصہ ہے اگر میت کی کوئی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/3 ہے، پھر اگر اس کے بھائی و بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم ہے بعد ادا کرنے وصیت کے جو وہ کر جاتا ہے، اور بعد ادائے قرض کے۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ان میں سے تمہارے فائدے کے لیے کون تم سے زیادہ قریب ہے۔ حصہ مقرر کیا ہوا اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ تمہاری بھلائی کو خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ اس آیت میں میراث کی تقسیم کا اصول بیان کیا گیا ہے، اور یہ آیت ناسخ ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، وہ آیت منسوخ ہے، اور اس آیت کے اندر حصے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر۔ اس کے آگے فرمایا 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو 2/3 حصہ ان سب میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اسے 1/2 حصہ دیا جائے گا۔ نمبر 4، اگر ماں باپ ہوں تو ہر ایک کو 6واں حصہ۔ یہ ہے اس صورت میں جب اولاد موجود ہو۔ اگر اولاد نہ ہو فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ اس کے وارث بنے ہوں فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو ماں کا 3واں حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ یہ سارے حصے بیان ہوئے ہیں من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یہ وصیت جو اس نے کی تھی اس کو مکمل کرنے کے بعد، یا اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہو تو قرض کو ادا کرنے کے بعد یہ حصے ادا کیے جائیں گے۔ میراث کا جو اصول ہے اس میں کچھ بنیادی باتیں ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ شریعت نے وارثوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ وارثوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہے ذوالفروض، دوسرے اسباط، تیسرے ذوالارحام۔ ذوالفروض وہ ہیں جن کے حصے قرآن نے مقرر کر دیے، اور وہ 13 رشتے ہیں۔ ذوالفروض 13 ہیں، میاں بیوی، ماں باپ، دادا دادی 6 ہو گئے، نانی بھی لکھیں 7 ہو گئے، بیٹی پوتی، 3 قسم کی بہنیں، سگی بہن، ماں سے سگی، باپ سے سگی، ماں سے سگا بھائی، 13واں ہے ماں سے سگا بھائی۔ اب بشک گنے جی کتنے ہو گئے؟ میاں بیوی، ماں باپ، دادا دادی، نانی، بیٹی پوتی، 3 قسم کی بہنیں، سگی، الاتی اور اخیافی، اور اخیافی بھائی۔ اخیافی ماں سے سگے کو کہتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ رشتے 12 لکھے، وہ کیوں؟ وہ دادی اور نانی کو ایک ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ عربی میں جدہ دادی کو بھی کہتے ہیں اور جدہ ہی نانی کو بھی کہتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو علیحدہ کھول کر بتا دیا ہے، وہ علیحدہ ہوتی ہے، تو اس طرح پھر 13 رشتے بنے۔ یہ ذوالفروض ہیں جن کا شریعت نے باقاعدہ حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اچھا، ان کو یہ جو ذوالفروض ہے نا، ان کے حصے، یہ ایک ذہن میں رکھنے والی بات ہے، کبھی کبھی کام دے جاتی ہے۔ ان کو ملتا ہے 1/2، 1/4، 1/8، یہ ایک سیریل ہوا، 2/3، 1/3، 1/6، یہ 6 حصے ہوتے ہیں ان کو، ان میں سے کوئی نہ کوئی ملتا ہے۔ ان 13 رشتہ داروں کو ان 6 میں سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ میں نے جو کہا کہ کبھی کبھی کام دے جاتے ہیں، یعنی اگر آپ نے کہیں ان کے علاوہ کوئی فگر نکال لیا ہے نا ذوالفروض کے لیے، سمجھ آئے کہ مجھ سے اب کہیں غلطی ہو گئی۔ نمبر 2، اسباط۔ اسباط کون ہوتے ہیں؟ یہ ان ذوالفروض کے علاوہ وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو صرف مرد ہوں۔ ذوالفروض کے علاوہ وہ رشتہ دار جو صرف مرد ہوں۔ ان اسباط میں 4 مختلف درجے ہیں، گھبرانا نہیں ہے، بڑا آسان ہے۔ یا تو یہ مرد ہوں گے اولاد میں سے، مرنے والے کی اولاد میں سے، یہی ہونا ہے نا، یا مرنے والے
کہ آبا میں سے اوپر، باپ دادا پردادا، پردادے کا باپ، ان کا باپ، ان کا باپ، یا باپ کی اولاد، یہ تیسرا نمبر ہو گیا۔ باپ کی اولاد میں کون کون آتے ہیں؟ بھائی، بھتیجے، بھتیجے کا بیٹا، اس کا بیٹا، یہ باپ کی اولاد ہے ساری، باپ کی اولاد۔ چوتھے نمبر پہ دادے کی اولاد، چاچے، چاچا، چاچے کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا۔ یہ اسبات 4 قسم کے ہیں۔ ان اسبات کو تھوڑے لفظوں میں بیان کر دوں، توجہ ہے؟ فرع، فرع کیا ہوتی ہے؟ پہنچیں خود اپنی اولاد نیچے کو۔ نمبر 2 اصل، اصل میں نا جڑ، وہ کون ہوئے؟ باپ، نہیں باپ دادا پردادا اوپر کو۔ فرع ہے آپ کی نیچے کی اولاد، اور اصل ہے جن کی آپ اولاد ہو۔ اصل میں نا جڑ، اور باپ کی اولاد اور دادا کی اولاد۔ فرع، اصل، باپ کی اولاد، دادا کی اولاد، یہ شارٹ ہو گئے جی۔ یہ ہیں اسبات۔ تیسرے ہیں ذو الارحام۔ یہ کون کون ہوتے ہیں؟ یہ میت کے وہ رشتہ دار عورتیں ہیں۔ اسبات کیا تھے؟ صرف مرد۔ ذو الارحام کیا ہیں؟ جو عورت ہو یا عورت کے ذریعے سے رشتہ دار بنا ہو، خواہ وہ مرد ہی ہو، جو خود عورت ہو یا عورت کے تھرو رشتہ دار بنا ہو۔ جیسے نواسا، نواسا عورت تو نہیں ہے نا، لیکن بیٹی کے ذریعے نواسا بنا ہے، یہ ذو الارحام ہے۔ سب سے پہلے ذوالفروز کو حصہ دیا جاتا ہے، ان سے بچے تو اسبات کو دیا جاتا ہے، اسبات سے بچے تو ذوالارحام کو دیا جاتا ہے۔ اکثر بات ذوالفروز اور اسبات تک مکمل ہو جاتی ہے، ذوالارحام کی باری میئرلی، ریئرلی، سیلڈم، کہیں کہیں آتی ہے۔ اب آپ کو کچھ شعر سناتا ہوں، ذوالفروز سن لیں۔ میاں تے بیوی، اماں ابا، دادا دادی نانی، دھی تے پوتی، تنے بھیڑاں تے اخیافی بھائی، ذوالفروز سداون جنا ونڈ شریعت پائی، دوجا چوتھا اٹھواں چھواں تیجا دوم تہائی۔ وہ جو آپ کو حصے لکھوائے تھے۔ بعد انہاں دے اسبے، جو بھی مرد جڑے سنگ مرداں، فرع اصل پیو دادے جمے با ترتیب مراداں۔ فرع اصل پیو جمے تے دادے جمے با ترتیب مراداں۔ تیجا نمبر ذوالارحاماں، یاد رکھیں شاگردہ، فرضی اسبے جے نہ ہون تاں انہاں نوں ملدا۔ گل دساں میں نکتے والی، سن تو نال دھیان، گل دساں میں نکتے والی، سن تو نال دھیان، گل دساں میں نکتے والی، سن تو نال دھیان، چوتھی قسم دے اسبے حضرت آدم توڑی جان۔ یعنی دادے جمے، دادے کی اولاد۔ دادے کی اولاد میں کون کون آتا ہے؟ صرف دادے، سگے دادے کی اولاد نہیں، پردادے کی اولاد، لکڑ دادے کی اولاد، جتنی اوپر، یہ سب اسبات میں آتے ہیں۔ حصے ونڈن والا مفتی، جے وچ گہرائی دے جاسی، ذوالارحام دی واری آنی ناممکن ہو جاسی۔ کیونکہ اسبات، اسی لیے اسبات کے بارے میں مفتی خود سوال کرتے ہیں، اور اس کا وارث بتاؤ، اور کون ہے، اور فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، پوچھ پوچھ کے۔ لوگ نہیں بتاتے سارے رشتہ دار، بندے تو آج اتنی دیاں دیتے ہیں پتر رنجی۔ عالم کو قرید کرنی پڑتی ہے، یہ ضرور کوئی نہ کوئی ٹھگی کر رہا ہوگا، اور کرتے ہیں لوگ۔ یہ نقطہ سمجھ آ گیا؟ یعنی چوتھی قسم دے اسبے حضرت آدم توڑی جان، اور جب گہرائی میں جاؤ گے تو اسبات سے آگے ذوالارحام کی واری ناممکن ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی اسبات میں سے رشتہ دار نکل آئے گا۔ یہ میں نے جہاں تک ہو سکتا تھا اصولی باتوں کو پیش کر دیا۔ باقی میراث میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جو حصوں کو فٹافٹ تبدیل کر دیتی ہیں۔ کسی صورتحال میں کچھ صورتحال بدل گئی، حصہ بدل گیا،
مثال کے طور پر کسی بندے کا دادا موجود ہے، باپ نہیں ہے، تو باپ کی جگہ دادے کو حصہ ملے گا. لیکن اگر باپ بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، تو باپ بیچ میں حجاب بن گیا. کیا بن گیا؟ حجاب بن گیا. اب یہ دادے کو لینے دے گا؟ نہیں. بیٹا بھی موجود ہے، پوتا بھی موجود ہے، تو بیٹا نہیں ہے تو پوتے کو ملے گا. اگر بیٹا اور پوتا دونوں موجود ہیں تو بیٹا بیچ میں کیا بنے گا؟ حجاب. یہ حجاب بننے کو حجب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حجب. حجب کی دو قسمیں ہیں. ایک حجب حرمان ہے، بالکل محروم کر دینا. ایک حجب نقصان ہے، محروم نہ کرنا لیکن حصہ گھٹا دینا، کہ کٹ کے اس کو دے دیا، اس کی نہ ہوتے ہوئے زیادہ ملنا تھا، اب یہ بھی ہے، اب تھوڑا ملے گا، کیونکہ اب یہ بھی حصے دار ساتھ بن گیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، اس موضوع پر بہت حدیثیں ہیں جی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم. اے میرے امتیو، میراث کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، یہ آدھا علم ہے. آدھا علم. آدھا علم والی حدیث. اس کے بارے میں آگے فرمایا، وَهُوَ يُنْسَأُ، یہ بڑی جلدی بھول جاتا ہے. وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي، سب سے پہلے میری امت سے یہ علم بھلایا جائے گا. ابن ماجہ 27:19 اور حدیث میں آتا ہے، الحق الفرائض بأہلہا، ذوالفروز کو ان کا فرض ادا کرو. فما بقیہ، جو ذوالفروز سے بچ جائے، فہو الاولی رجل ذکر، یہ قریبی مرد کے لیے ہے. وہ جو میں نے بتایا تھا کہ اسبات مرد ہوتے ہیں، اور مردوں میں سے بھی جو قریبی ہوگا اس کو دیا جائے گا. پہلے فرع، پھر اصل، پھر پیو جمع، پھر دادے جمع. فرع، اصل، پیو، دادے جمع با ترتیب و مرادہ. یہ سارا اس ایک حدیث سے ساری لمبی چوڑی بات ثابت ہے کہ پہلے ذوالفروز کو دو، پھر اسبات کو، اسبات میں سے بھی جو قریبی ہو پہلے اس کو، جو دور والا ہو بعد میں اس کو. قریبی کون ہے؟ فرع، اس کے بعد اصل، اس کے بعد پیو جمع، اس کے بعد دادے جمع. بخاری 67:32. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یرث المسلم الکافر ولا یرث الکافر المسلم. مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. بخاری 42:83. یہیں پر حدیثوں میں ہے، مثال دی گئی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو طالب کے وارث نہیں بنے تھے، اور ان کے وارث جناب عقیل، سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، یہ بنے تھے. اس وقت حضرت عقیل نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، لا یتوارث اہل ملتین شتیٰ، دو مختلف دینوں والے بندے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے. ابو داؤد 2911. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اوتی عمر رضی اللہ عنہ فی امرأۃ و ابوین. حضرت عمر فاروق سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کی ایک بیوی ہے، ماں ہے اور باپ ہے، تو میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ فاروق اعظم نے بلا تاخیر جواب دیا، فجعل للمرأۃ الربع، آپ نے فرمایا بیوی کو 1/4 ملے گا، اور ماں کو باقی بچے ہوئے میں سے 1/3 ملے گا، اور جو باقی بچے گا سارا باپ کو مل جائے گا. ترتیب دیکھیں نا کیسی پیاری ہے. بیوی کو 1/4، بیوی سے جو بچا اس میں سے ماں کو 1/3، بیوی اور ماں دونوں سے جو بچا وہ سارا باپ کو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر سے ہم نے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھا، عمر نے ہمیں اس راستے پہ ڈالا جو سب سے آسان راستہ تھا. یہ اسی حدیث کے تحت مختلف کتابوں کے الفاظ ہیں. ایک حوالہ آپ کو دے رہا ہوں جس میں یہ حدیث میں نے سنائی ہے زیادہ تفصیل کے بغیر. مستدرک حاکم 7963 7963، سند صحیح ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ دادا باپ کی طرح ہے،
جو حصہ باپ کا ہے وہی حصہ دادے کا ہے۔ باپ ہو تو دادے کو نہ ملنا، یہ حجب ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر دادا موجود ہے تو دادے کے ساتھ میراث کے معاملے میں وہی ڈیل کیا جائے گا جو باپ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان اکرمۃ ان ابا بکر صدیق جعل الجد ابن، ابو بکر صدیق نے دادے کو باپ قرار دیا۔ سنن دارمی 2904۔ اور یہ فقہا میں بہت مشہور بات ہے، اور اس کا حوالہ ہمیشہ صدیق اکبر کا دیا جاتا ہے کتابوں کے اندر۔ اور ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ابو بکر صدیق کا ہے، ھذا قول ابی بکر وہو افضل الصحابۃ واعلمہم، اور وہ سب صحابہ سے افضل بھی ہیں اور سب سے زیادہ علم والے بھی ہیں۔ رد المحتار جلد 5 صفحہ 552 552۔ یہ میں نے صدیق اکبر کے حوالے سے بھی بتایا کہ میراث کے کتنے ماہر تھے اور ان کو میراث کے علم میں کتنا دخل ہے۔ عمر فاروق کے بارے میں بھی بتایا کہ میراث کے فی البدی جواب دینے والے تھے اور بہت بڑے ماہر لوگ تھے۔ یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث ترمذی میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَفْرَدُهُمْ زید، میری امت کا میراث کا سب سے بڑا عالم زید بن ثابت۔ یہ حدیثیں جتنی میں نے سنائیں ان میں سے کوئی ضعیف نہیں ہے۔ ایک حدیث آپ کو اگرچہ وہ ضعیف ہے لیکن میں سنا دیتا ہوں، دارقطنی میں حدیث ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، اس وقت آپ ممبر پر تشریف فرما تھے۔ اس بندے نے سوال کیا، کسی بندے کی ایک بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، ماں اور باپ ہیں۔ اب فاروق اعظم پر کیا سوال ہوا تھا؟ بیوی، ماں اور باپ، یہاں 2 بیٹیوں کا اضافہ ہے، بیوی بھی ہے، 2 بیٹیاں بھی ہیں اور ماں اور باپ بھی ہیں۔ تو اب آپ جواب دیجئے ان کا ورثہ کیسے ان کو ملے گا؟ آپ نے بھی بلا تاخیر جواب دیا۔ آپ نے فرمایا بیوی کو 9واں حصہ ملے گا، 1/9، باقی بیٹیاں چونکہ 2 ہیں تو ان کو باقی ماندے کا 2/3، اور جو باقی ہوگا وہ سابقہ تقسیم کے مطابق ماں باپ میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو اس میں نقطہ کیا تھا؟ اصل جو چیز بہت مشکل تھی وہ یہ ہے کہ بیوی کو حصہ دیتے وقت یا تو اولاد ہوگی تو بیوی کا حصہ 1/8، یا اولاد نہیں ہوگی تو بیوی کا حصہ 1/4۔ 1/4 اور 1/8 کے علاوہ کوئی حصہ نہیں ہوتا بیوی کا، لیکن یہاں بیوی کو 1/9 مل رہا ہے اس حجب کی وجہ سے جو بیچ میں آ گیا۔ وہ ہے اول، اول کی وجہ سے۔ اول ایک اصطلاح ہے علم میراث کی۔ تو آپ نے فٹافٹ جواب دیا۔ اس پر کیلکولیشن کے لیے بیٹھ کے بندہ سوچ کے بتا سکتا تھا کہ 8واں نہیں بن رہا، یہ تو 9واں بن رہا ہے۔ تو آپ نے فی البدی جواب دیا کہ اس کا 1/8 نہیں 1/9 حصہ ہوگا۔ فقیر نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے پوری شعروں میں، نظم الفرائض۔ یہ جو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سوال ہوا اور آپ نے فوراً اس کا جواب دیا، تو اس کو فقیر نے اس کتاب میں شعروں میں لکھا ہے۔ وہ پوری کتاب بھی شعروں میں ہے۔ مثالیں دیں جہاں مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ اتنے وارث ہوں تو کیا حصہ، کس کس کو کتنا کتنا ملے گا، اگر اتنے ہوں تو پھر کیا صورتحال ہوگی، اگر اتنے ہوں تو کیا صورتحال ہوگی۔ تو اس میں سے ایک مثال یہ بھی چلی، وہ پنجابی میں ہے، سن لیں۔ ایک مسئلہ میں ہور چدساں ممبریہ کہلاوے۔ اس مسئلے کو کہتے ہیں مسئلہ ممبریہ۔ ایک مسئلہ میں ہور چدساں ممبریہ کہلاوے، بیوی 2 دھیاں تے ماپے جلدی سمجھ نہ آوے۔ شیر خدا دے ممبر اتے فل بدی فرمایا، بیوی لیسی 9واں حصہ 8واں اول ونجایا۔ یعنی 8واں اول نے خراب کر دیا ہے، بیوی کو 8واں نہیں ملے گا، 1/9 ملے گا۔ تو یہ میں نے مختلف صحابہ کرام کی میراث کے اوپر علمی مہارتیں، ان کا ایک مختصر سا نقشہ پیش کیا۔ یہ واقعی قابل ترجیح اور سب علماء کے سیکھنے سمجھنے کا علم ہے،
اور اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اندیشہ ظاہر فرمایا کہ سب سے پہلے یہ علم اٹھے گا، اور یہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ ایک بندہ ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور ایک بہن ہے، ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک بہن۔ آپ نے فرمایا بیٹی کو 1/2 ملے گا اور بہن کو بھی 1/2 ملے گا، اور یہ مسئلے کا جواب دے کے فرمان لگے کہ احتیاطاً عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی چلے جاؤ، ان سے یہ مسئلہ مزید پوچھ لو۔ یہاں سے سبق ملتا ہے کہ ہم جسے اپنے سے تگڑا آدمی سمجھیں اس کے پاس بھیج دینا چاہیے۔ وہ بندہ ابن مسعود کے پاس چلا گیا، اور حضرت ابو موسیٰ نے کہا تھا کہ ابن مسعود کے پاس چلے جاؤ، وہ میری تصدیق کر دیں گے۔ وہ گیا تو ابن مسعود سے یہی سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ جواب اگر میں دوں تو پھر تو میں گمراہ ہوا، یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، میں تمہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ سناتا ہوں۔ وہ اس طرح ہے کہ بیٹی کو ملے گا آدھا اور پوتی کو ملے گا 1/6، کیونکہ بیٹی کے ہوتے ہوئے پوتی وجب کا شکار ہو جائے گا۔ اور کیوں؟ تکملۃ الثلثین، وہ جو 2 بیٹیاں ہوں تو 2/3 ملتا ہے نا، تو اب ایک بیٹی اور ایک پوتی ہے تو بیٹی کو 1/2 ملے گا، تو وہی ہم نے 2/3 سے آگے نہیں جانا۔ بیٹی کو 1/2 دینے کے بعد پوتی کو اتنا دیا جائے گا جو 1/2 سے بچے، اور وہ بچا ہوا 1/2 میں ڈالیں تو 2/3 بن جائے، تو 1/2 میں 1/6 جمع کریں تو بنتا ہے 2/3۔ فرمایا بیٹی کو 1/2 اور پوتی کو 1/6 ملے گا۔ تکملتاً للثلثین بھی ہے اور تکملۃ الثلثین بھی ہے، یعنی 2/3 مکمل کرنے کے لیے۔ وما بقیہ فللأخت، اور جو ان دونوں میں سے باقی بچے گا وہ بہن کو ملے گا۔ یہ جب وہ جو حجب آتا ہے، ایک دوسرے کی وجہ سے دوسروں کے حصے شارٹ ہو جاتے ہیں نا، یہاں تھوڑا سا حاضر دماغی سے کام لینا پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ابن مسعود سے یہ مسئلہ پوچھ کے واپس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، تو میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے فرمایا لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، جب تک یہ عالم تم میں موجود ہے میرے پاس نہ آیا کرو، مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ ابن مسعود اتنا بھاری عالم ہے۔ بخاری 6736 6736۔ اس موضوع پر اس وقت جتنا میں کچھ عرض کر سکتا تھا میں نے کر دیا۔ یہ چونکہ نصف العلم ہے اور بڑا اہم موضوع ہے، عام طور پر ہمارے مدارس میں اس پر سراجی نام کی ایک کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے۔ کچھ علماء اس کا کورس علیحدہ بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے ملک کے جید عالم دین ہیں حضرت علامہ مفتی محمد طیب ارشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ میراث کا کورس گاہے گاہے کراتے رہتے ہیں، تقریباً 25 دن میں ساری میراث پڑھا دیتے ہیں۔ اگر علماء ان سے مستفید ہوں تو بڑی بات۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور تمہارے لیے آدھا مال ہے اس کا جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے کا 1/4 حصہ ہے۔ یہ تقسیم ہے بعد ادا کرنے وصیت کے جو وہ کر جاتی ہے یا بعد ادائے قرض کے، اور تمہاری بیویوں کے لیے 1/4 حصہ ہے اس مال سے جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہے اس مال سے جو تم نے چھوڑا بعد وصیت کے جو تم کر جاتے ہو یا بعد ادائے قرض کے،
اور اگر کسی ایسے مرد کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے یا عورت کا جس نے باپ یا اولاد میں سے کسی کو نہ چھوڑا ہو اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، اگر تو وہ ایک سے زیادہ ہوں تو سب شریک ہیں تہائی میں، بعد وصیت کے جو کی جاتی ہے یا بعد ادائے قرض کے۔ وصیت میں کسی کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو، حکم اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب جاننے والا نہایت علم والا ہے۔ اس میں میاں بیوی اور کلالہ 3 کے حصے بیان ہوئے ہیں۔ میاں اگر اولاد نہ ہو تو آدھا حصہ لے گا، اگر اولاد ہو تو 1/4 لے گا۔ بیوی اگر اولاد نہ ہو 1/4 لے گی، اگر اولاد ہو 1/8 لے گی۔ اور کلالہ وہ ہوتا ہے جس کے اصل اور فرع نہ ہوں، یعنی باپ دادا پردادا بھی نہیں ہے، بیٹا پوتا پوتی اور نیچے بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کی 2-3 صورتیں مختلف ہیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ بہتر ہے کہ اس کی تفصیل کو یہاں بیان کرنے کی بجائے کتابوں میں پڑھ لیا جائے۔ البتہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے، اور وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ وہ جو بندہ وصیت کرتا ہے نا تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ جس کو پہلے ہی وراثت میں سے حصہ ملنا ہے وہ کہے کہ اس کو فالتو دے دینا، یہ وصیت نہیں ہو سکتی۔ وارث کے حق میں وصیت کرنا منع ہے۔ وصیتیں اور لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا۔ وراثت کی یہ شرط ہے۔ اب اس کے ساتھ اب جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ میت کی میراث تقسیم کرنے سے پہلے 3 چیزیں دیکھ لینی ہوں گی۔ اس کی میراث میں سے سب سے پہلے کفن دفن کا خرچہ نکالا جائے گا۔ میراث کی تقسیم پر بھی یہ چیز پہلے، اس سے بچا ہوا میراث بنے گا۔ کفن دفن کا خرچہ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا، اس کا قرض ادا کرنا ہے تو وہ ادا کیا جائے گا۔ دیکھیے شریعت کی ترتیب دیکھیے، اب اس کا قرض دیا جائے گا۔ جب قرض ادا ہو چکا تو اب اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے گا۔ وصیت 1/3 سے زیادہ وہ کر گیا ہے تو وہ نافذ نہیں کی جائے گی، اس سے کم رکھی جائے گی۔ اب جو بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا حصوں کے مطابق، وہ میاں بیوی ہوں، وہ کلالہ ہو، وہ بہنیں بیٹیاں ہوں، وہ ذوالفروز ہوں، اسباط ہوں، ذوالارحام ہوں، اکارڈنگلی اس کی میراث تقسیم کی جائے گی۔ کفن دفن تے قرض وصیت با ترتیبی کڈھو، با ترتیبی۔ سب سے پہلے ترتیب میں کیا ہے؟ کفن دفن، کیونکہ میت تو قبر میں دفن کرنی ہے نا۔ کفن دفن تے قرض وصیت با ترتیبی کڈھو، مطلب کیا؟ پہلے کفن دفن، پھر قرض، پھر وصیت، اس تو پیچھے جو کچھ بچے وارثاں دے وچ ونڈو۔ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان پر عمل کرنے والے کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ کے ان حدوں کو برقرار رکھو۔ آگے چلیے۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اس کی حدوں سے، اللہ اسے داخل کرے گا آگ میں، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ جی، حدود کو قائم رکھنے والے کے لیے 14ویں آیت تھی، اور حدود کی خلاف ورزی کرنے والے کے لیے وعید ہے اس 15ویں آیت میں۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اور جو بدکاری کریں تمہاری عورتوں میں سے تو گواہی طلب کرو ان پر اپنے میں سے 4 مردوں کی، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو روک لو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ پیدا کر دے۔ بدکاری کرنے والی عورت کو پوری گواہی کے ساتھ ان کا جرم ثابت ہو جانے کے بعد فرمایا ان کو اپنے گھروں میں بند کرو۔ یہاں گھروں میں بند کرنے سے مراد قید کرنا ہے۔ اس زمانے میں جیلیں نہیں ہوتی تھیں، لہٰذا
کلام فی اول الاسلام، یہ ابتدائی دور کی بات ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ بدکاری کرنے والی عورت کو صرف بند نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو رجم کیا جائے گا. اور رجم کی سزا اور وہ آیت جو رجم والی تھی وہ اس حکم کی ناسخ ٹھہری. یہاں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کتابوں کے اندر موجود ہے، اور یہ ان کا عمل اپنا نہیں ہے بلکہ وہ باقاعدہ حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے جمعہ کے دن ایک بدکاری کرنے والی عورت کو رجم کیا اور فرمایا رجمتھا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسے یہ سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق دی ہے. بخاری 6812 6812. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. اور جو دو آدمی برائی کا ارتکاب کریں تم میں سے تو انہیں اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو جائیں تو انہیں کچھ نہ کہو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے. وہ دو افراد مرد اور عورت بدکاری کریں تو وہ اگر سزا پا لیں پھر توبہ کر لیں تو پھر ان کو طعنے نہ دیتے رہا کرو. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. کسی مجرم کو سزا مل جائے تو اس کے بعد اس کو اسی جرم کے طعنے مینے دیتے رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ ان بندوں کی بات ہو رہی ہے جو کنوارے ہوتے تھے. کیوں؟ شادی شدہ کی سزا تو رجم ہے، وہ بعد میں زندگی گزارے گا نہیں، اس نے تو مر جانا ہے. تو یہ کنواروں کی بات ہو رہی ہے جن کی سزا کوڑے ہے اور ان کی زندگی کوڑے کھانے کے بعد باقی رہتی ہے. تو ایسے لوگوں کو زندگی بھر ان کی ایک غلطی کے طعنے مت دیتے رہو. یہ یا تو غیر شادی شدہ لوگوں پر معمول ہے، اور اگر شادی شدہ لوگوں پر معمول ہے تو اس کا بھی آیت رجم کے ساتھ نسخ ثابت ہے. دونوں صورتوں میں جو بھی لی جائے درست ہوگا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وہ توبہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھیں پھر جلدی سے توبہ کر لیں، تو وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے. جی، توبہ اس کی ہوتی ہے جو جان بوجھ کے نہ کرے، نفس پر قابو نہ رکھ سکا، انسان ہے، غلطی ہو گئی، اور پھر توبہ بھی اس نے بہت جلد کر لی، فٹافٹ توبہ کر لی. یہ نہیں کہ مرتے وقت جا کے جلد توبہ کرنے سے مراد مرنے سے پہلے توبہ کرنا ہے. مرتے وقت فرعون کی طرح توبہ کرے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک بندے کی آخری سانسیں غرغر موت کے وقت کی، نزا کے وقت کی شروع نہیں ہوتی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. ترمذی 3537. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تھا وَعِزَّتِكَ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، یا رب، اے میرے رب، لا ابرح اغوی عبادتک ما دام ارواحہم فی اجسادہم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک روح ان کے جسم میں ہوگی. قال الرب، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، تو اپنا تل لگا لے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے میں انہیں بخشتا ہی رہوں گا جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے. مسند احمد 11237 11237. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.